بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 93۔ راستے کے چند واقعات۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی پڑی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سو جائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، دودھ دو سکتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں، اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا، ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دویا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی کوس کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ اسی سفر میں دوسرے یا تیسرے دن آپ کا گزر ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے ہوا۔ اس اہم واقعے کا تفصیلی ذکر اگلی قسط میں ہوگا۔ اس کے بعد آپ مقام حجفہ پہنچے جو مکہ کی شرح پر ہے اور جہاں سے مدینہ کی طرف راستہ نکلتا ہے۔ وہاں بیت اللہ اور مکہ کی یاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اداسی کے آثار نمایاں ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سورہ قصص کی آیت 85 نازل ہوئی۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسکین ہوئی۔ یہاں سے یہ مختصر قافلہ یثرب کی جانب روانہ ہوا۔ اثنائے راہ میں بنی اسلم کا سردار بریدہ بن خصیب اسلمی ملا جس کے ساتھ 70 آدمی تھے۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ کے انعام کا اعلان کیا تھا اور بریدہ اسی انعام کے لالچ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ہم کلامی کا موقع ملا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوا اور 70 ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گیا اور آپ کے ساتھ شریک سفر ہو گیا۔ جب یہ قافلہ قبا کے قریب پہنچا تو بریدہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ قافلہ نبوت کے ساتھ آپ کا پرچم بھی موجود ہو؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا، اپنے ہاتھ سے اسے نیزے پر باندھا اور بطور پرچم بریدہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے اسے ہوا میں لہرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار کی حیثیت سے آگے آگے چلنے لگے۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا پرچم تھا۔ راستے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سفید کپڑوں کا ایک جوڑا پیش کیا۔
اور کہا کہ قافلے اور مال کو مکہ پہنچا کر ہجرت کر کے آ جاؤں گا۔ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی، ترجمہ: اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہتر جزا دے جو معبد کے خیمے میں اترے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 94۔ معبد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا نقشہ۔ اسی سفر میں دوسرے یا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے اندر واقع تھا۔ اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر ہے۔ معبد ایک نمایاں اور توانا خاتون تھیں۔ خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتیں اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس کچھ ہے؟ بولیں، واللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی۔ بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا، معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی، وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے کہ اسے دو لوں؟ بولی، ہاں، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دو لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا۔ وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دویا کہ برتن بھر گیا، اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھیں ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بولی، واللہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد نے کہا، یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ معبد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو کوئی تعارف تھا نہ کسی طرح کا تعصب، بلکہ جو کچھ دیکھا منو ان کہہ دیا۔ اصل متن عربی میں دیکھنے کی چیز ہے، اس کا جو ترجمہ مؤلف رحمت للعالمین نے کیا ہے وہ حسب ذیل ہے: پاکیزہ رو، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، نہ پیٹ باہر کو نکلا ہوا، نہ سر کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ و فراغ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگیں چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، خاموش وقار کے ساتھ گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زیبندہ و دل فریب، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی بیش الفاظ سے مبرہ، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، میانہ قد کے کوتاہی نظر سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتی، زیبندہ نہال کی تازہ شاخ، زیبندہ منظر والا قد، رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، جب حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں، مخدوم مطاع، نہ کوتاہ سخن نہ فضول گو۔ معبد کی یہ کلمی تصویر سیرت کا ایک انمول خزانہ ہے۔ بعد میں دونوں میاں بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کے لیے جاری ہے۔
جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.